بانی پی ٹی آئی عمران خان اور نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے مابین اختلافات شروع ہو گئے، جہاں ایک طرف عمران خان کی ہدایت کے باوجود سہیل آفریدی نے بیرسٹر سیف کو خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے کابینہ میں غیر منتخب چہیتے افراد کی شمولیت کی مخالفت کرتے ہوئے صرف منتخب نمائندوں کو شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پارٹی اختلافات کے بعد خیبر پختونخوا میں کابینہ کی تشکیل کا عمل مزید تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے سابق ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف پی ٹی آئی کے اندر شدید مخالفت کے باوجود بھی علی امین گنڈاپور کابینہ کا حصہ رہے تھے، تاہم سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ایک بار پھر ان کے خلاف ماس کھل گیا ہے تاکہ وہ اس طرح کی نئی کابینہ کا حصہ نہ بن سکیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق سہیل آفریدی نے بھی اپنا وزن بیرسٹر سیف کے مخالف دھڑے کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کابینہ کی تشکیل میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جہاں گنڈاپور گروپ اور آفریدی گروپ کابینہ سازی کے حوالے سے میدان میں ہیں۔ وہیں پارٹی کے مرکزی رہنما اپنے پسندیدہ ارکان کو کابینہ میں شامل کرانے جبکہ بعض مخصوص چہروں کو کابینہ سے باہر رکھنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ ان میں گنڈاپور حکومت کے ترجمان اور سابق صدر پرویز مشرف کے قریبی ساتھی بیرسٹر سیف سر فہرست ہیں۔ اسی طرح سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم کے حوالے سے بھی بعض رہنماؤں کو تحفظات ہیں۔ تاہم سہیل آفریدی کے قریبی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ تاحال نو منتخب وزیر اعلیٰ نے اپنی کابینہ تشکیل نہیں دی۔ سہیل آفریدی کابینہ کا حتمی فیصلہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سہیل آفریدی نے کابینہ کی ابتدائی فہرست تیار کر لی ہے، جسے وہ عمران خان سے منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی کی تشکیل کردہ فہرست میں بیرسٹر سیف کا نام شامل نہیں ہے۔ اگرچہ سہیل آفریدی نے مجوزہ کابینہ میں زیادہ تر پرانے چہرے برقرار رکھے ہیں، تاہم چند نوجوان اور دیرینہ کارکنان کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین کابینہ کے بعض ارکان کے بارے میں سہیل آفریدی کا خیال ہے کہ انہیں کابینہ میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے، اسی لیے بیرسٹر سیف کا نام ابتدائی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کے ایک قریبی ساتھی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پہلے دن سے ہی بیرسٹر سیف کی کابینہ میں شمولیت کے مخالف رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی کابینہ میں بیرسٹر سیف شامل نہ ہوں، لیکن اس ضمن میں حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مزمل اسلم کی کابینہ میں شمولیت سے متعلق عمران خان نے ہدایت دے رکھی ہے، تاہم بیرسٹر سیف کے بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ملی، اس لیے ان کا نام ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی بیرسٹر سیف کے سخت مخالف ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر سیف کی شمولیت سے یہ تاثر جاتا ہے کہ حکومت مقتدر حلقوں کے زیر اثر ہے۔ بہرحال اگر عمران خان نے بیرسٹر سیف کے حق میں فیصلہ کیا تو سہیل آفریدی کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ سہیل آفریدی کابینہ میں بیرسٹر سیف کی شمولیت پر حتمی فیصلہ تاحال نہیں ہوا، تاہم پارٹی کے اندر اس حوالے سے شدید تحفظات موجود ہیں۔ تاہم سیف کے قریبی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل کرنے کے حق میں ہیں اور انہوں نے سہیل آفریدی کو اس حوالے سے پیغام بھی پہنچا دیا ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف کو نئی کابینہ میں محکمہ اطلاعات کے ساتھ داخلہ اور قبائلی امور کا قلمدان بھی دیا جائے تاکہ افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کی نگرانی بھی ممکن ہو سکے۔ تاہم سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات تک بیرسٹر سیف کا نام کابینہ میں شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ بیرسٹر سیف کا پورا نام محمد علی سیف ہے اور ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی سے ہے۔ بیرسٹر سیف نے سیاست کا آغاز سابق آرمی چیف اور فوجی حکمران پرویز مشرف کے دور حکومت میں کیا اور ان کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ وہ جنرل مشرف کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے مخالفین انہیں مقتدر حلقوں کا ترجمان قرار دیتے ہیں۔ بیرسٹر سیف 2007 میں نگران حکومت کے دوران سیاحت اور یوتھ افیئر کے وزیر بھی رہے۔ پرویز مشرف کی سیاسی جماعت کی کشتی ڈوبنے لگی تو بیرسٹر سیف نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور 2015 میں ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر سینیٹر بھی منتخب ہوئے تھے۔ وہ مارچ 2021 تک سینیٹر رہے۔ ایم کیو ایم سے راہیں جدا کرنے کے بعد بیرسٹر سیف نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے مشیر اطلاعات کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی۔
और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान रहे। 9 मई के वाकयात के बाद वो कुछ अरसा खामोश रहे। 2024 के आम इंतखाबात के बाद जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत दोबारा कायम हुई तो वो दोबारा मंजर आम पर आए और एक बार फिर तर्जुमान का ओहदा संभाल लिया था। अब वो सुहेल आफरीदी की काबीना में शामिल होने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, ताहम नौमुंतखब वजीर आला इन्हें गोद में लेने से इनकारी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।